محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے، جس کو ہم لوگ ذی قعدہ کے نام سے جانتے ہیں، اور آئندہ جو آنے والا مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، جس کو بقرعید کا مہینہ، عید الاضحیٰ کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ چونکہ اس مہینے کے اندر ہم قربانی کرتے ہیں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہت بڑی سنت ہے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بس آج آپ کو اتنا میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا مہینہ ذی قعدہ کا چل رہا ہے، یہ لاسٹ آخری مہینہ ہے، اور اس میں چاند دیکھنے میں بڑے اختلافات ہیں۔ چونکہ اس مہینے کے اندر ہم جو قربانی کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، تو حکم یہ ہے کہ پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ناخن، بال وغیرہ نہ کاٹیں۔ سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی بھی روایت ہے، مسلم شریف کی بھی روایت ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ارادہ رکھتا ہے کہ وہ قربانی کرے، تو اس کو چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد نہ تو اپنے بال کاٹے اور نہ اپنے بدن کا کوئی حصہ بال کا کاٹے اور نہ ناخن وغیرہ کاٹے۔ اس لیے یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہمیں کاٹ لینا ہے۔ تو اب چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا، ہونے والا ہے۔ آج ذی الحجہ کی بتاریخ 10 جولائی، ذی الحجہ کی ذی قعدہ کی 28 تاریخ ہے۔ کل اتوار کو یعنی 11 تاریخ کو 29 ذی قعدہ ہے، تو چاند کل نظر آ سکتا ہے، اور اگر کل نظر نہیں آیا تو پرسوں آ سکتا ہے۔ گویا کہ اتوار یا دوشنبہ کو چاند نظر آئے گا، تو ابھی آپ کے پاس کل اور پرسوں کا ٹائم باقی ہے۔ بہتر ہے کہ کل ہر حال میں کاٹ لیا جائے، ہو سکتا ہے کل چاند نظر آ جائے، اور اگر نہیں آیا تو پرسوں بھی آج آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے کیلنڈر، بہت سے کیلنڈروں میں آج 29 تاریخ بتائی گئی ہے، یہ ہمارے پاس خبر بھی آئی ہے۔ تو ہم ایک اصول سمجھ لیں کہ ہماری قمری تاریخ کیلنڈر میں، چاہے ہزاروں کیلنڈر میں 29، 28، 30 تاریخ رکھ دی جائے، تو وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتی کہ چاند 29 ہی کا ہے کہ 28 کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیلنڈر چھاپنے والے کی مجبوری ہے، ان کو 29 یا 30 دکھانا ہی ہے۔ لیکن ہماری قمری تاریخ، وہ جب چاند نظر آئے گا جبھی چاند کی ابتدا ہوگی اور چاند کی تاریخ ختم ہوگی۔ مسلسل 29 کا چاند 4 مہینہ بھی نظر آ سکتا ہے، مسلسل 30 کا چاند 4 مہینہ بھی نظر آتا ہے۔ ایک بزرگ صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری 50 سالہ زندگی میں جو ہم نے تجربہ کیا ہے، لگاتار ہم نے 29 کا چاند دیکھا ہے، اس سے زیادہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ہم کو کسی کیلنڈر پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ ہاں، چاند نظر آئے گا تب پہلی تاریخ ہماری فکس ہوگی۔ اس لیے ہمارے پاس کل موقع ہے، کل ہم ناخن وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، بال اپنا کاٹ سکتے ہیں۔ تو اس حساب سے اگر کل چاند نظر آ گیا تو بقرعید یعنی عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 21 جولائی کو ادا کی جائے گی، اور اگر چاند اتوار نہیں دوشنبہ کو نظر آیا تو عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 22 جولائی کو ادا کی جائے گی۔ رہا چاند دیکھنے کا مسئلہ۔ چاند دیکھنے کا مسئلہ آج ہم لوگ چاند ہلال کمیٹی پر، اعلان پر، اور موبائل کی خبروں پر، واٹس ایپ کی خبروں پر تکیہ کر بیٹھے، بھروسہ کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
صحابہ کرام کا معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اعلان فرمایا کرتے تھے کہ بھئی چاند سب لوگ دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کے لیے مدینہ شریف سے باہر تشریف لے جاتے تھے صحابہ کے ساتھ، اور چاند باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دیکھتے تھے۔ آج ہم لوگ گھر بیٹھے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں، تو کوئی کہاں کی خبر دے رہا ہے، کوئی کیسی خبر دے رہا ہے، اس لیے ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بڑی بڑی کمیٹیاں ہیں، ہلال کمیٹی، چاند کمیٹی ہے، وہ تصدیق کرتی ہے، اس کی خبر تو ہے ہی، اس کو تو ہم کو ماننا ہی ماننا ہے، لیکن جو ہمارا سنت کا طریقہ ہے کہ ہم باقاعدہ اہتمام کریں، میدان جائیں، اپنے گھر چھوڑ کر کے میدان میں جائیں، اپنے چھتوں پہ چڑھیں اور چاند کو دیکھیں، چاند دیکھنے کی ایک سنت ادا کریں۔ ہم لوگوں نے موبائل کو دیکھ کر کے چاند کی سنت دیکھنے کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، اور جب چاند نظر آ جائے تو اس کی دعا پڑھیں، ایک سنت جو ہم سے ترک ہو رہی ہے اس سنت کو ہم ادا کریں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، ربی و ربک اللہ ہلال رشد و خیر۔ یہ چاند دیکھنے کی، جب آپ نے پہلی بار چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم کوشش کریں کہ چاند خود بخود دیکھیں، ایک سنت ادا کریں اور یہ دعا پڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔